سبحان اللہ. جی آپ سلامت رہے. بچے سے ہاتھوں بلند کر کے رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں چھینا. ایسے نہیں ہاتھوں میں تصویر کائنات کا کاش علی جو دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے؟ تیرا نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. ہاتھوں بلند کر کے آخری سب تک حیدری حیدری حیدری. ایک سلوات زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. لعنت بے شمار لعنت. تو میرے دوستو اب سمجھ میں آتا حلالی کون ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے. حلالی وہ ہوگا علی کا نام لے کے چہرہ کھل جائے گا. کہہ رہے حلالی وہ ہوگا چہرہ بگڑ جائے گا اتر جائے گا. علی کے دشمنوں پہ لعنت ہوتی ہے, علی کے دوستوں پہ رحمت برستی ہے. حب علی بکس رکھو گے بکس علی سے رکھتے تھے, اسی لیے علی کو آسمان پہ اٹھایا معراج میں. میں کیا کراؤں؟ آپ کی معراج ہو جائے گی. آپ کی معراج تو سجدے میں ہے. المعراج مومن الصلاۃ معراج مومن, سجدہ مومن کی معراج ہے. لیکن آج میں بتاؤں گا آپ کی معراج کیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ حجابات میں جا رہے ہیں, حجابات کے اندر داخل ہوئے. ایک مرتبہ پردہ وحدت کے پاس پہنچے. پردہ وحدت کے پاس جب پہنچے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اندر علی ہے, اندر اللہ ہے. میں کیا کروں؟ اندر سے جو آواز آئی وہ علی کی آواز آئی. اندر سے جو ہاتھ آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا, علی کا ہاتھ تھا. سمجھنا تھا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی زبان علی کی زبان ہے. رحمت اللہ مل کے رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ یا علی یا علی یا علی. حب علی وہ بتائے گا جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا. میں نعرے لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. نعرے ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی. یہ سلامت رہے, آپ خوش رہے, آباد رہے, سدا بہار رہے, سدا جوان رہے. کیونکہ علی کا نام ماننے والا جوان رہتا ہے, اور جوان جاتا ہے جنت میں. بوڑھا جائے گا ہی نہیں, بدصورت جائے گا نہیں, خوبصورت جائے گا. کیونکہ علی کا نام لینے والا دل سے زبان سے ذہن سے اور تمام قوت سے اگر علی کا نعرہ لگاؤ گے تو وہ جوان ہی رہتا, بوڑھا ہوتا ہے نہیں. کیوں جنت میں رہتا ہے علی کا نام لیتے ہیں. گیارہ امام ہے, سبحان اللہ. حرام ہے. حیدری یا میرا کا سردار نعرہ حیدری یا علی. تو دوستو غور فرمائے کہ بکس اور حب علی اور بغض علی. حب علی رکھو گے جنت میں جاؤ گے, بغض علی رکھو گے جہنم میں جاؤ گے. حب علی رکھو گے چہرہ کھل جائے گا, خوبصورت ہو جاؤ گے. بغض علی رکھو گے چہرہ بگڑ جائے گا, جہنم میں جاؤ گے. تو حب علی دیکھیں کہ معراج کا میم اور عین, محمد اور علی. معراج میم عین اور راج. معراج کا کیا معنی ہے؟ کہ محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں. وہاں پر صرف محمد تھا, علی تھا, جبریل بھی نہیں تھا. میں نے کیا عرض کیا آپ کو, وہاں پر راج کس کا؟ یا تو اللہ کا راج ہے, یا تو محمد کا راج ہے, یا تو علی کا راج ہے. بکس کے مریضوں کا اس رات علاج تھا, اس دوا کا نام شب معراج تھا. مرنے کے بعد جانا جس آسمان پر محمد نے بتایا وہ علی کا راج تھا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے اقربا کو بلاؤ, اپنے قرابت دار کو بلاؤ, اپنے خون کے رشتہ دار کو بلاؤ, اور یہ ہے انہیں ڈراؤ. اللہ کہہ رہا ڈراؤ, مصطفیٰ کہہ رہا کھلاؤ. میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ڈراؤ, نذیر ڈرانے والا,
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ڈراؤ, مصطفیٰ کہہ رہا ہے کھلاؤ. تو کہاں بھی اسلام کی پہلی دعوت عمران کے گھر ہوئی کہ رحمان کے گھر ہوئی؟ عمران کے گھر ہوئی, کیونکہ رحمان کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں رکھے ہوئے تھے. ابو لہب نے مداخلت کی. ابو لہب بت پرست تھا, ابو طالب محمد کا سرپرست تھا, ابو لہب کا ذات تھا, ابو طالب 14 صادقین کا باپ تھا, ابو لہب رسول اللہ کی جان کا دشمن تھا, ابو طالب جان کو بچانے والا تھا محمد مصطفیٰ کے. بادل جو اٹھے حضرت عمران کے گھر سے, پیاسے تھے مگر پھر بھی بڑی شان سے برسے. بادل جو اٹھے حضرت عمران کے گھر سے, پیاسے تھے مگر پھر بھی بڑی شان سے برسے. خون ابو طالب کا ہے کرشمہ, عباس نے رولا کو روکا ہے نظر سے. عباس کی نگاہ میں فوج شام کیا ہے؟ سبحان اللہ. جی آپ سلامت عباس کی رہیں. نگاہ میں فوج شام کیا ہے؟ عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے, جی سلام. 12 امام ہے مذہب اسلام میں, یہ مذہب وفا کا پہلا امام ہے. علی حق اسم اعظم سوالک نرا حیدری. عباس وہ بازو ہے جو آج تک بلند ہے, جو کٹنے کے بعد بھی بلند ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. تیرے بیٹے کو جب کہتے جوانان جنان بیوی, تیری چوکھٹ کا پتھر ہی درے الماس بنتا ہے. تیرے بیٹوں کو کہتے ہیں جوانان جنان بیوی, تیری چوکھٹ کا پتھر ہی درے الماس بنتا ہے. جسے عصمت ملے تیری اسے کہتے ہیں سب زینب, جسے دعا ملے تیری وہی عباس بنتا ہے. پروردگار لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار. ہاتھوں بلند کر کے حیدری. تیرے بیٹوں کو کہتے ہیں جوانان جنان بیوی, تیری چوکھٹ کا پتھر ہی در الماس بنتا ہے. جسے عصمت ملے تیری اسے کہتے ہیں سب زینب, جسے دعا ملے تیری وہی عباس بنتا ہے. عباس کا علم آج بھی بلند ہے, قیامت تک بلند رہے گا. عباس کے پاس جاؤ تو دعا کرو سکینہ کا واسطہ دے کر, حاجت پوری ہو جائے گی. آپ عباس علمدار سے مانگے تو بی بی سکینہ کا, حسین علیہ السلام سے مانگے تو علی اصغر کا واسطہ دیں. غور کن بات ہے, بی بی سکینہ کو حسین علیہ السلام نے مانگا تھا نماز شب میں, اور مولا علی نے غازی عباس کو مانگا تھا نماز شب میں. نماز شب پڑھا کریں, چہرے پہ نور آئے گا, پریشانی دور ہو جائے گی, مشکلیں حل ہو جائے, کیونکہ مشکل کشا آ جاتا ہے. تو عزائر محترم, یہ فضائل مولا علی ہے, فضیلت علی. دیکھیے کہ شب ہجرت مولا علی سو گئے رسول کے بستر پہ, اور ویسے ہی نور چھلک رہا تھا, کیونکہ انا و علی من نور واحد. مشرکوں کو پتہ نہیں چلا کہ علی کا نور آ رہا ہے کہ رسول کا نور آ رہا ہے. ایک ہی نور کے حصے ہیں, ایک ہی نور ہے, محمد بھی اور علی بھی. میں نے جملہ عرض کیا تھا, جو سوتے ہوئے نبی لگے مشرکوں کو اسے علی کہتے ہیں, جو جاگتے ہوئے اللہ کا ولی لگے اسے علی کہتے ہیں. جو نعرہ لگائے گا من کی جی مراد سلامت پائے رہے. گا, مولا علی اس کی مدد کو آئیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ نعرہ آگے بلند, نعرہ حیدری. جی سلامت رہے. جو سوتے ہوئے مشرکوں کو اللہ کا نبی لگے اسے علی کہتے ہیں, اور جاگتے ہوئے اللہ کا ولی لگے اسے علی کہتے ہیں. علی جاگتے ہوئے ولی, اللہ کا ولی لگے. پتہ چلا نبی کی صفات بھی علی میں ہے, اللہ کی صفات بھی علی میں ہے, اللہ کی ولی کی صفات بھی علی میں ہے. اپنی وحدت کے حجابوں میں جلی کہتا ہے, بلکہ آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے. ہم علی کو خدا نہیں مانتے, اگر خدا مانتے ہوتے تو نام شہادت مناتے, نام ولادت مناتے. علی وہ ہے جو مظہر العجائب ہے, معجزات علی کے پاس ہے. علی وہ ہے, لوگوں نے کہا سانپ خدا ہے, گہوارے سے علی نے سانپ کو چیر دیا, سانپ خدا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا ستارہ خدا ہے, علی نے ستارہ توڑ کے در پہ بلا لیا کہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا سورج خدا ہے, سورج کو پلٹا دیا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا انسان خدا ہے, سر سجدے میں رکھ دیا کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا. جب علی سجدے میں جاتا ہے تو ہمیں سمجھنا تھا وہ اللہ ہے یا علی ہے. وہ بتائے گا, جس کے دل میں ہو تیری
आखिरी साफ तक हैदरी। अपनी वहदत के हिजाबों में जली कहता है, बल्कि आयत में कई बार वली कहता है। क्या जरूरत अली खुद को खुदा कहलाए? अल्लाह जब अपने ही चेहरे को अली कहता है, अल्लाह जब अपने ही चेहरे को पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल कुशा अली नारे। हाथों बुलंद करके हैदरी हैदरी मारिफत करा दूं। मौला अली की मारिफत आपको कराता हुआ चलूं कि इब्राहिम मुजाब एक मौला अली का चाहने वाला था, मुहिब था। वो इमाम हुसैन की कब्र पे जाता था। एक मर्तबा कब्र पे जाके वो सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूल अल्लाह। हम सलाम करते हैं तो जवाब आता है। ये हमारे गुनाह हैं जो हमें सुनाई नहीं देते। हमारे गुनाह, हम आंखों से गुनाह कर देते हैं। आप जहन में दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, तो ये निकाल दीजिए। अगर निकालोगे तो इमाम हुसैन का जवाब है। इब्राहिम मुजाब को, मुजाब का मानी जवाब आने वाला, इमाम हुसैन का जवाब जिसको आता था। इब्राहिम मुजाब जवाब मुजाब। एक मर्तबा गए करबला इमाम हुसैन की कब्र पे, तो कहा मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा। इमाम हुसैन की जरी से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, रोजे से आवाज आई, कब्र से आवाज, जो परवाज करेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पे। पता चले इमाम हुसैन का गहवारा फितरुस को पर अता करता है, इमाम हुसैन की कब्र शहबाज कलंदर को परवाज अता करता है। मैं क्या अर्ज किया मोहतरम, गहवारा भी अता करता है, कब्र भी अता करती है। इसीलिए हम गहवारा भी निकालते, ताबूत भी निकालते हैं। गए शाहबाज कलंदर, शाह हुसैन इनका नाम है, इमाम हुसैन की अता है। मैं कहूंगा जब इमाम हुसैन के गली का कुत्ता नाजिल होता है, अतात नाजिल होती, पैदा नहीं होती, तो 14 मासूमीन कैसे नाजिल नहीं होंगे? वो नाजिल हुआ है। ये बड़े हुए और गए जमाल मुजर्रद के पास। वहां पे 1.25 लाख फकीर अमामा बांधे हुए, और इन्होंने जाते ही कढ़ाई के नीचे पैर रख दिया आग के अंदर। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आजा। वहां से जलालुद्दीन हैदर उठे, कहा मैं कढ़ाई में छलांग लगाऊंगा। 12-13 बरस से आग जल रही थी, तेल खोल रहा था। इन्होंने कहा शाहबाज कलंदर ने कि मैं कुंवारा हूं और तेरी पुश्त में 1.25 लाख बुखारी सैयद है, मुझे जाने दे। कहा कि एक मर्तबा उन्होंने कहा या अली, नादे अली पड़ी और खोलते हुए तेल में उड़ी मार दी। एक रवायत में 2.5 बरस, दूसरी रवायत में 12 बरस, तीसरी रवायत 13 बरस तक ये तपते रहे। और जब तेल में लाल हो गए तो अब जमाल मुजर्रद ने कहा बाहर आ जा, तो अली का लाल हो गया है। बाहर आए तो अपने शाने टटोलने लगे। कहा मौला हुसैन ने कहा था कि परवाज अता करूंगा, जिस तरह जाफर तैयार और अब्बास अलमदार को परवाज दी जन्नत में है, वैसे मुझे पर अता करूंगा। अब ये ऐसे टटोलते हुए जैसी परवाज लगाई तो लोगों ने, सब फकीरों ने देखा, कहा तुझे रुतबा क्या मिला? कहा हैदरियम कलंदरम मख्तम, मजहब क्या? बनता है मुर्तजा अली अख्तम। तेरा मजहब क्या है? बनता है मुर्तजा। मन बगैर अली नादानिस्तम, मैं किसी को नहीं पहचानता अली के बगैर, अली के सिवा। और एक छलांग लगे ऊपर, अली अल्लाह अज़ल गुफ्ताम, मैं या अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं, मैं अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं। अब समझ में आता है, जो अली को पहचानेगा या अल्लाह को पहचानेगा या अल्लाह के नबी को पहचानेगा, उसे पर भी मिलेगा, परवाज भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शान और शौकत भी मिलेगी। और एक मर्तबा बुलंदी पे जाता है और जाके टकराता है अर्श से। फरिश्ते कहते हैं फरिश्ते हम हैं, पर हमारे पास है, परवाज तुझे मिल गई। देख उधर, उस तरफ देख। नीचे दिखाया
تو مولا علی کا نجف پر جو ہے روزہ نظر آیا, عرش سے ڈائریکٹ نیچے گرا. مولا علی کے روزے پہ سجدہ کیا کہ شگے کوئے شیر یتانم, میں علی کے گلی کا خطہ ہوں, میں کہوں شہباز کلندر علی کے گلی کا خطہ, در کا خطہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ در پہ سلمان بھی ہے, مقداد بھی ہے, ابو ذر بھی ہے. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی. علی نے پوچھا عدالت کسے کہتے ہیں, علی سے شہادت کسے کہتے ہیں. تو عباس نے علی اکبر کو جنگ کرنے کی اجازت نہ دی, تو علی حسین سے پوچھا شہادت کسے کہتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ کہنا چاہ رہے تھے علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں, حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. وہ تو اجازت نہ دی تھی حسین نے, ورنہ بات بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں. بچے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بل کے سلوات اب پڑے محمد. بس اللہ محترم ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. دیکھیے علی کی ولایت واجب ہے, قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صرف ایک ہی آیت آئی ہے تبلیغ کی, اور وہ ہے مولا علی کے لیے. علی کی ولایت واجب ہے, نماز علی کی ولایت کے ساتھ, روزہ علی کی ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ علی کی ولایت کے ساتھ, حج علی کی ولایت کے ساتھ. اگر علی کی ولایت نہیں تو روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, نماز نہیں. علی کی ولایت واجب عینی ہے, سب پہ بھاری ہے. علی کا ہاتھ سب پہ بھاری, عباس کا ہاتھ سب پہ بھاری. یہ شبہ کاٹ دو, جسم جا کاٹ دو, بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو, میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, لے کے راگ میرے جسم کی ظالم ہاتھوں میں رکھ کے اڑا دو مجھے. ایک 2 دن نہیں شب محشر تلک, تب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی, یہ حلالی حوالی کا بعد آئے, یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی. نعرہ حیدری حیدری. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ تو مولا علی نے سن کرنے کی اجازت نہ دی, ورنہ حضرت عباس بتا دے. قیامت کسے کہتے ہیں. قیامت کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا حیدری یا. حضرت محترم بس دیکھیے کہ قرآن مجید کا ایک قوم ہے, قرآن مجید میں قوم عاد, ان کے نبی ہے نبی ہود. شداد کے پاس آئے, نبی ہود نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ دے. کہا کیا فائدہ؟ کہا جنت ملے گی. کہا اللہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا. جنت کا نظر نہیں آتی تو کیوں پڑھو؟ کہا جنت کیسی ہے؟ کہا انہوں نے بتایا ایسے جو ہے شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہے, میوے کے پیڑ لگے ہوئے ہیں, اور پرندے ہیں اور حوریں ہیں, اور ایسے جنت کا نقشہ کھینچا. تو انہوں نے کہا میں خود کیوں نہیں بنا دوں؟ شداد کہتا ہے میں بناؤں گا تو میں خدا کہلانے کے لائق بن جاؤں گا. 300 برس تک جنت بنوائی, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں. دودھ کیا رک جائے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے. یہ نہریں بنایا دودھ کی, اس نے اللہ نے جبریل سے کہا پھونکو تاکہ بدبو دودھ میں نہیں آئے. اور اتنے سونے چاندی کے پیڑ بنائے, اس پہ جو ہے سونے چاندی کے پرندے لگائے. پرندے اللہ نے ان میں جان ڈال دی. اللہ کیوں جان ڈال رہا ہے؟ اللہ جبریل امین سے کیوں کہہ رہا پھونکو بدبو نہ آئے؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور ہے, بندے کی بنائی ہوئی اور ہے. یہ جنت کے سردار حسن حسین ہے. جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا, میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. نعرہ حیدری. اللہ کی بنائی بھی اور ہے, بندے کی بنائی بھی جنت اور ہے. اب ایک مرتبہ پوری جنت تیار ہے, دروازہ تو ہے نہیں. دیکھو میں نے اگر 1 کروڑ کا گھر لیا اور دروازہ صحیح نہیں ہے تو روب انسان کا پتہ چلتا ہے, روب دروازے سے پتہ چلتا ہے. دروازہ جنت میں نہیں ہے, روب گھر کا روب در سے پتہ چلتا ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے نبوت کے محل کا در علی کو بنایا, گھر کا در علی کو بنایا. میں کہتا ہوں روب گھر کا روب در سے پتہ چلتا ہے, تو گھر شہر نبی ہے, در علی ہے.
اب ایک آ گیا جبریل امین آئے فرمایا کہ میں ہوں مستری میں بناؤں گا دروازہ کہا کہ اب خوبصورت دروازہ چاہیے گھر کا روپ بڑھنا چاہیے انہوں نے اشارہ کیا اللہ نے جنت کا ایک دروازہ جو حسین جس کے مالک ہے حسن مالک ہے دے دیا 2 دروازے ایسے کھلتے ہیں ایک ٹکڑا دیا کہا کہ لے قیمت کیا ہے کہا کہ آدھی جنت دوسرا حصہ چاہیے تو پوری جنت لکھوا کے دے دے اب لوگوں نے کہا لکھ دے بعد میں اس کو اپن قتل کر دیں گے ہم تو ویسے ہی ظالم بادشاہ ہیں ہم کا دودھ میں دھلے ہوئے ہیں دودھ کی نہر باہر ہے تو کیا ہوا جنت میں ہم کا دودھ میں دھلے ہم کا معصوم ہے ہم تو گنہگار ویسے ہی ہیں ہم ظالم ہیں حکومت ہے ہمارے پاس لکھ دے سائن کر دے اس نے سائن کیا 2 دروازے لگ گئے اب جیسے ہی یہ شداد بڑا جنت کے قریب تو سامنے سے ہود نبی آ گئے وہ تخت لیے ہوئے کہا کہ میرے اللہ نے تیری جنت خرید لی اور وہیں پر تمام ہو گئے بات ہے تو وہ جو 300 برس والی جنت ہے وہ ایک دروازہ جو حسین جس کا مالک ہے سردار جوانان جنت کے سردار ایک دروازے کے عوض میں 300 برس میں بنی ہوئی جنت بک گئی اور ایک آنسو کے قطرے سے 1000 جنت 1000 دروازے والی جنت کی اللہ دے دیتا ہے اشک بہانے والوں کو 1000 دروازے والی جنت اللہ اشک بہانے والوں کو جو آنسو بہاتے ہیں جو فرش عذاب پہ آتے ہیں دیکھیے کہ کتابوں میں ہے اور روایتوں میں ہے کہ جب کبھی فرش عذاب بچتا ہے تو آپ کے گھر پہ بیمار کربلا شہزادی زینب اور سکینہ آتے ہیں اور تبھی آپ فرش عذاب پہ آتے ہیں لیکن آج بیمار نہیں آیا ہے آج فرش عذاب پہ بیمار نے تھک کے سو گیا تابوت میں آج بیمار کربلا کی شہادت کی تاریخ ہے سیدوں کا ساجد ہمارا امام ہے عابدوں کا عابد ہمارا امام ہے ویسے تو دنیا میں عابد بہت ہے مگر زین العابدین ہمارا امام ہے دیکھیے آج ہمارا امام زین العابدین بیمار کربلا تھک کے سو گیا ہر 72 کا غم مناتے ہیں سید سجاد آپ کو معلوم ہے کہ سید سجاد کیسے ہوتے تھے آنسوؤں سے روتے روتے تھک جاتے تھے خون کے آنسو روتے تھے کیوں امام حسین کا لاشا پڑا رہ گیا زینب کی چادر لوٹ لی گئی ہاں عزاداران مظلوم کربلا بیمار کربلا کا آج مصائب ہے آج بیمار کربلا